السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ دروس اللغۃ العربیہ کا پہلا سبق پڑھ رہے تھے۔ اگلا جملہ ہے المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، ان بے شک، ساعتک تمہاری گھڑی، جمیلۃ خوبصورت ہے، یا ہاشم اے ہاشم۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں ان ساعتک، بے شک تمہاری گھڑی، جمیلۃ خوبصورت ہے، یا ہاشم اے ہاشم۔ امن الیابان ہیا، کیا، من الیابان جاپان سے ہے، ہیا یہ، کیا من الیابانی جاپان سے ہے، ہیا یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے کیا من الیابانی جاپانی ہے، ہیا یہ، امن الیابانی ہیا، کیا من الیابانی جاپانی ہے، ہیا یہ۔ ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہا من الہند، انہا بے شک یہ، من الہند ہندوستانی ہے، لا نہیں، انہا من الہند، انہا بے شک یہ، من الہند ہندوستانی ہے، ہندوستان سے۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، کیا ہیا یہ، غالیۃ مہنگی ہے، ام یا رخیصۃ سستی ہے، کیا ہیا یہ غالیۃ مہنگی ہے، ام رخیصۃ یا سستی ہے۔ اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے۔ ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں انہا رخیصۃ جدا، انہا بے شک یہ، جدا بہت، رخیصۃ سستی ہے، انہا رخیصۃ جدا بے شک یہ بہت سستی ہے۔ انہا بمیۃ روبیۃ فقط، انہا بے شک یہ، فقط صرف، بمیۃ روبیۃ 100 روپے کی ہے، انہا بے شک یہ، فقط صرف، بمیۃ روبیۃ 100 روپے کی ہے۔ ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں انہا رخیصۃ جدا، بے شک یہ بہت سستی ہے، انہا بمیۃ روبیۃ فقط، بے شک یہ صرف 100 روپے کی ہے۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں کم اخن لکا یا ہاشم، کم اخن کتنے بھائی ہیں، لکا تمہارے، یا ہاشم اے ہاشم، کم اخن لکا تمہارے کتنے بھائی ہیں، یا ہاشم اے ہاشم۔ اگلا جملہ دیکھ لیجیے، ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں لی ثلاثۃ اخوۃ، لی میرے، ثلاثۃ اخوۃ 3 بھائی ہیں، لی ثلاثۃ اخوۃ میرے 3 بھائی ہیں۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں اطلاب ہم، کیا ہم وہ سب، طلاب طلبہ ہیں، کیا ہم وہ سب، طلاب طالب علم ہیں، اطلاب ہم، کیا وہ سب طالب علم ہیں۔ ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں لا انہم تجار، ہاشم، ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہم تجار، بے شک وہ سب تاجر ہیں، لا نہیں، انہم تجار، بے شک وہ سب تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں وکم اختن لکا، وکم اختن، اور کتنی بہنیں ہیں، لکا تیری، وکم اختن لکا، وکم اختن، اور
لکا تیری، وکم اختن لکا اور تیری کتنی بہنیں ہیں، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لی اربع اخوات، لی میری، اربع اخوات چار بہنیں ہیں، لی اربع اخوات میری چار بہنیں ہیں، المدرس مدرس کہہ رہے ہیں افی الہند ہن الآن، کیا فی الہند ہندوستان میں ہیں، ہن وہ سب، الآن ابھی، افی الہند ہن الآن کیا وہ سب ابھی ہندوستان میں ہیں، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہن ہنا بالمدینہ المنورۃ مع ابی و امی، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہن بے شک وہ سب، ہونا یہاں، بالمدینہ المنورۃ مدینہ منورہ میں ہیں، مع ابی و امی میرے ابو اور میری امی کے ساتھ، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہن بے شک وہ سب، ہونا یہاں، بالمدینہ المنورۃ مدینہ منورہ میں ہیں، مع ابی و امی میرے ابو اور میری امی کے ساتھ، المدرس مدرس کہہ رہے ہیں اطالبات ہن، کیا ہن وہ سب، طالبات طالبہ ہیں، اطالبات ہن کیا وہ سب طالبہ ہیں، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہن مدرسات بے شک وہ سب، معلمہ ہیں استانی ہیں، بالمدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں، ہائی اسکول میں، ہاشم ہاشم کہہ رہے ہیں لا نہیں، انہن بے شک وہ سب، مدرسات معلمہ ہیں استانی ہیں، بالمدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں، ہائی اسکول میں۔ اب آئیے آگے ہم لوگ تمرین دیکھتے ہیں، دوسری تمرین دیکھیے، دوسری تمرین ہے ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة۔ ضع یہ فعل امر ہے، فعل امر کسے کہتے ہیں، وہ فعل جس کے ذریعے سے ہم کسی کو حکم دیں، ضع یہ کیا ہے، وضع یضع سے فعل امر ہے، ضع تو رکھ، هذه العلامة اس علامت کو، اس نشانی کو، آگے صحیح کا نشان لگایا گیا، ضع تو رکھ، هذه العلامة اس علامت کو، امام الجمل الصحیحة صحیح جملوں کے سامنے، وهذه العلامة اور اس علامت کو، یعنی غلط والے نشان کو، امام الجمل ان جملوں کے سامنے، التي ليست صحیحة جو صحیح نہیں ہیں، یعنی غلط جملوں کے سامنے، ضع تو رکھ، هذه العلامة اس علامت کو، امام الجمل الصحیحة صحیح جملوں کے سامنے، وهذه العلامة اور اس علامت کو، امام الجمل ان جملوں کے سامنے، التي ليست صحیحة جو صحیح نہیں ہیں، یعنی جو غلط ہے۔ دیکھیے پہلی مثال دیکھ لیتے ہیں، ہاشم طالب کسلان، ہاشم سست طالب علم، ہاشم طالب مجتہد، ہاشم محنتی طالب علم ہے۔ ہم لوگ سبق پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد میں صحیح اور غلط کا نشان لگائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے، اعراب لگا لیں گے اور اردو میں ترجمہ بھی کر لیں گے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، تیسری تمرین دیکھیے، تأمل ما یلی، تأمل بھی فعل امر ہے، تأمل مانے غور کرنا، تأملہ کا معنی غور کرنا، تأمل تو غور کر، ما یلی جو آگے آ رہے ہیں، تأمل تو غور سے پڑھ، ما اس کو، یلی جو آگے آ رہے ہیں، تو آگے کیا لکھا ہوا، انا ہوا برابر انہو، آگے کیا لکھا ہوا ہے،
इन्ना प्लस हुआ बराबर इन्नहु। इन्ना ये हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। इन्ना ये क्या है? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। और ये ताकीद के लिए आता है, जुमले में जोर पैदा करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? जुमले के अंदर जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना का इस्तेमाल होता है। जैसे बोला गया हाज़ा तालिबुन, जैसे बोला गया अत्तालिबु मुज्तहिद। क्या बोला गया? अत्तालिबु मुज्तहिद, तालिब इल्म मेहनती है। अब हमें इस जुमले में ताकीद पैदा करनी है, जोर पैदा करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इन्ना तालिबा मुज्तहिद, बेशक तालिब इल्म मेहनती है। तो इस जुमले के अंदर ताकीद पैदा होगा। तो इन्ना का माना क्या होता है? तर्जमा क्या करेंगे? बेशक से। और ये किसके लिए आता है? ताकीद पैदा करने के लिए आता है, जोर पैदा करने के लिए। इसका नाम क्या है? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल में से एक हर्फ है। आगे लिखा हुआ ज़मीर है, हुआ ये क्या है? ज़मीर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर कहते हैं वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? वो इस्म जो कहाँ इस्तेमाल हो? किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे मिसाल के तौर पे हामिदुन ज़हबा इला सूक़ी व हुवा तालिबुन मुज्तहिद व हुवा तालिबुन मुज्तहिद। हामिदुन ज़हबा इला सूक़ी, हामिद बाजार है, व हुवा तालिबुन मुज्तहिद, और वो मेहनती तालिब इल्म है। व हुवा तालिबुन मुज्तहिद, और वो मेहनती तालिब इल्म है। यही ज़मीर है। ज़मीर की तारीफ हमने क्या पढ़ी? ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर आया। ये किसकी जगह पे आया है? यहाँ हामिद आना चाहिए, और हामिद मेहनती तालिब इल्म। ये किसकी जगह पे आया है? हामिद की जगह पे आया। तो इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर आया। ये हुआ किसकी जगह पे आया है? हामिद की जगह पे आया है। हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें ज़मीर बोलेंगे। इसमें ज़मीर क्यों लाया जाता है? इख्तिसार के लिए लाया जाता है। और दूसरा मकसद क्या होता है? ताकि वही कलिमा, वही नाम, वही चीज़ बार बार रिपीट ना हो, इससे बचने के लिए इसमें ज़मीर लाया जाता है। अगर हम लोग इसमें ज़मीर यहाँ ना लाए तो क्या बोलेंगे? हामिदुन ज़हबा इला सूक़ व हामिदुन तालिबुन मुज्तहिद। हामिद रिपीट हो जाए बार बार, ये अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए ज़मीर लाया जाता है ताकि कोई कलिमा, कोई लफ्ज़ बार बार ना हो। तो इसमें ज़मीर की तारीफ हमने पढ़ ली। इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर आए। तो इसमें ज़मीर वही क्या है? इसमें ज़मीर। और इन्ना क्या है? ये हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। वह कौन सी ज़मीर है? ये ज़मीर मरफू मुनफसिल। वह कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मरफू मुनफसिल। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एराब की कितनी किस्में होती हैं, तभी हम इसको समझ पाएंगे। एराब कितने किस्म के होते हैं? इस्म के एराब की कितनी किस्में हैं? इस्म के एराब की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? इस्म के एराब की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। नंबर 1 रफ़ा, नंबर 2 नसब, नंबर 3 जर। इस्म को कितने किस्म का एराब मिलता है? 3 किस्म का एराब मिलता है, रफ़ा, नसब, जर। रफ़ा की एक निशानी क्या है? ज़म्मा, पेश। नसब की निशानी क्या है? फतहा, ज़बर।
جر کی نشانی کیا ہے؟ کسر، زیر۔ رفع کی اور بھی نشانیاں ہیں لیکن ابھی صرف میں آپ کو صرف ایک نشانی بتا رہا ہوں۔ رفع کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ اس پہ ضمہ ہوتا ہے، اس پہ پیش ہوتا ہے۔ اگر کسی کلمے پر پیش، کسی کلمے کے آخر میں پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم اس کو کیا بول دیں گے؟ اس کو رفع کا اعراب ملا ہے۔ نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔ اور بھی نشانیاں ہیں نصب کی، انہی میں سے کیا؟ فتحہ ہے۔ اگر کسی کلمہ کے آخر میں فتحہ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسے نصب کا اعراب ملا ہے۔ جر کی ایک نشانی کیا ہے؟ کسرہ، اور اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی کلمہ کے آخر میں کسرہ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جر کا اعراب ملا ہے۔ ہمیں ابھی مطلب صرف انہیں تین قسموں سے، نشانیوں سے نہیں ہے۔ تو اسم کو کتنی قسم کا اعراب ملتا ہے؟ تین قسم کا اعراب ملتا ہے۔ پہلے کا نام رفع، دوسرے کا نام نصب، تیسرے کا نام جر ہے۔ اب ہم لوگ ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جس کو رفع کا اعراب ملا ہو اور وہ بالکل الگ اور منفصل ہو۔ یعنی کسی سے جڑا نہ ہو، تو ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس کو رفع کا اعراب ملا ہو اور وہ بالکل الگ اور منفصل ہو، یعنی کسی سے جڑا ہوا نہ ہو۔ تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل یہ ضمیر ہے، اس کو رفع کا اعراب ملا ہے اور یہ بالکل الگ ہے، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگ انا اور ہوا کو جوڑیں گے، یعنی حروف مشبہ بالفعل اور ضمیر مرفوع منفصل کو جوڑیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ انہو۔ کیا بن جائیں گے؟ انہو۔ آئیے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ انا یہ کس پر داخل ہوتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے، کون سا اعراب ہے؟ انا یہ حروف مشبہ بالفعل، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ انہیں کس پہ داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ مبتدا کسے کہتے ہیں۔ مبتدا وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی، اور خبر کسے کہتے ہیں؟ جو خبر دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر کسے کہتے ہیں؟ جو خبر دی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ خبر۔ جیسے مثال کے طور پہ زید طالب، زید طالب علم ہے، ہم کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا، کہ وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، زید طالب علم ہے۔ ہم کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی جائے، تو جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کا نام کیا ہوگا؟ مبتدا۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جو خبر دی جائے۔ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ طالب علم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے نا، تو طالب یہ کیا ہے؟ خبر۔
اسی کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں. مبتدا اور خبر مل کر کے کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو یہ انا یعنی حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں مبتدا کو کون سا اعراب ملا ہے؟ رفع کا اعراب ملا ہے. خبر کو کون سا اعراب ملا ہے؟ رفع کا اعراب ملا ہے. کیسے پہچانا؟ علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. اسی کو دیکھ کر کے ہم نے پتہ لگایا کہ مبتدا کو رفع کا اعراب اور خبر کو نصب کا اعراب ملا. خبر کو رفع کا اعراب ملا ہے. ہم لوگ اس پر حروف مشبہ بالفعل کو داخل کرتے ہیں. انا زیدن طالب. حروف مشبہ بالفعل جب مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب کا اعراب دیتا ہے اور جو خبر ہوتا ہے اس کو رفع کا اعراب دیتا ہے. انا کیا عمل کرتا ہے؟ جو مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب کا اعراب دیتا ہے اور جو خبر ہوتا ہے اس کو رفع کا اعراب دیتا ہے. یعنی اعراب چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. پہلے دونوں کو رفع کا اعراب ملا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا کو نصب کا اعراب مل رہا ہے اور خبر کو رفع کا اعراب مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ان کا اعراب چینج ہو گیا، ان کا اعراب بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ انا کے داخل ہونے کی وجہ سے. اعراب ہی نہیں بدلا بلکہ ان کا نام بھی بدل گیا. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ مبتدا، اور اس کا نام کیا تھا؟ خبر. اب ان کا نام بھی چینج ہو گیا. اب مبتدا کا نام کیا ہو گیا؟ انا کا اسم. کیا ہو گیا جی؟ انا کا اسم. اور خبر کا نام کیا ہو گیا؟ انا کی خبر. تو ہم لوگوں نے جان لیا کہ انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. یہ مبتدا کو نصب کا اعراب دیتا ہے اور خبر کو رفع کا اعراب دیتا ہے. اور انا کے داخل ہونے کی وجہ سے ان کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے، ان کا نام بھی بدل جاتا ہے. نام کیا ہو جاتا ہے؟ انا کا اسم اور انا کی خبر. چلیے ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں. انا اور ضمیر مرفوع منفصل کو ہم نے جوڑا تو انہو ہو گیا. انا کے جسٹ بعد میں جو ہوتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے. انا کا اسم کہاں ہوتا ہے؟ انا کے جسٹ بغل میں ہوتا ہے. انہو یہ ضمیر کیا تھا؟ پہلے یہ مرفوع تھا، اس کو رفع کا اعراب ملا ہے. اب یہاں اس کو کون سا اعراب مل گیا؟ نصب کا اعراب مل گیا، کیونکہ یہ اس پر انا داخل ہو گیا. اس پر کیا داخل ہو گیا؟ انا داخل ہو گیا. کیا داخل ہو گیا؟ انا داخل ہو گیا، کیونکہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور وہ یہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہے. لہذا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب کا اعراب دے دیا. یہ ضمیر ہے. کیا جی؟ ضمیر ہے. انا نے اس کو نصب کا اعراب دے دیا، یعنی یہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر منصوب. ضمیر منصوب ہو گئی. اور یہ ہوا منفصل تھا، جدا تھا، الگ تھا. یہ ہو کیا ہے؟ انا سے متصل ہے، ملا ہوا ہے. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ متصل بولیں گے. اب یہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر منصوب متصل. کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل کسے کہیں گے؟ وہ ضمیر جس کو نصب کا اعراب ملا ہو اور وہ کسی سے متصل اور جڑا ہو. اور وہ کسی سے متصل اور جڑا ہو. دیکھ لیجیے، تعریف کیجیے. وہ ضمیر ہے جس کو نصب کا اعراب ملا. نصب کا اعراب ملا ہے کہ نہیں؟ انا نے اپنے اسم کو کیا کر دیا؟ نصب کا اعراب دے دیا. اور وہ کسی سے متصل اور جڑا ہوا. انا سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ جڑا ہوا ہے. تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر منصوب متصل. کیا بولیں گے؟ ضمیر منصوب متصل. انا اور ضمیر مرفوع منفصل کو ہم نے جب جوڑا تو کیا بن گیا؟ انہم. اسی طرح سے انا اور ہم کو جب ہم جوڑیں گے تو انہم ہو جائے گا. انا ہیا کو جوڑیں گے تو انہا ہو جائے گا. انا ہننا انہننا. انا انتا انکا. انا انتم انکم. انا انتی انکی. انا انتن انکننا. انا انا اننی انی.
اننا اگلی تمرین دیکھیے ادخل انا علی الجمل الآتیۃ ادخل تو داخل کر انا کو علی الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں پر ادخل انا تو انا کو داخل کر علی الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں پر دیکھیے آنے والا جملہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں ہوا تعلیم اگلا جملہ کیا ہے ہوا تعلیم ہمیں اس پر کیا داخل کرنا ہے انا داخل کرنا ہے کیا داخل کرنا ہے انا یہ ضمیر مرفوع منفصل جب ہم لوگ اس کو انا سے جوڑیں گے تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی انہو یہ کیسے ہو جائے گا انہو یہ ضمیر منصوب متصل بن جائے گا اور تعین کو تعین لکھیں گے کیونکہ انا اپنے خبر کو کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے اب یہ کیا ہو گیا انہو تاجر تو ہم لوگ یہ تمرین لکھیں گے اس میں کیا کیا کریں گے انا داخل کریں گے پھر اعراب بھی لگائیں گے اس کے بعد میں نام بھی اس کے نیچے لکھیں گے جیسے ہوا تعلیم کے نیچے کیا لکھیں گے مبتدا اس کے نیچے کیا لکھیں گے خبر اب اس کے نیچے کیا لکھیں گے انا کے نیچے لکھیں گے حروف مشبہ بالفعل اس کے نیچے کیا لکھیں گے وہ کے نیچے انا کا اسم اس کے نیچے کیا لکھیں گے انا کی خبر اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ